بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال عام طور پر لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ بہت سارے اہل تشیع نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید میں تقریباً جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم فقط ان چیزوں پر زکوٰۃ دیتے ہیں جن چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا بھی کرتے تھے، اور انہوں نے ارشاد بھی فرمایا کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ دینی ہے، باقی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح سے زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادتوں کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک عبادت واجب نہیں ہوتی ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس پر نماز واجب نہیں ہوگی، اسی طرح سے جب تک نماز کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک نماز واجب نہیں ہوگی۔ مثلا فرض کیجئے کہ کل کی نماز میں آج پڑھنے بیٹھ جاؤں، تو ابھی کل کا دن آیا ہی نہیں ہے، تو میں کل کی نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ میرے پاس طہارت ہو، یہ بھی شرط ہے کہ قبلہ وغیرہ موجود ہو، تب نماز کی شرائط پوری ہوتی ہیں۔ تو جیسے نماز کے لیے شرائط ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اور فقط اپنی جانب سے یہ فرض کر لینا کہ صاحب ان چیزوں پر زکوٰۃ دینا پڑے گی، یہ عبادت نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ عبادت میں جیسا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے ویسا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے اور میں مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھوں تو میری مغرب کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ صاحب آپ نے 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے، نماز باطل ہو گئی ہے، اور میں یہ جواب دوں کہ صاحب باطل کیسے ہو گئی ہے، خدا نے 3 رکعت مانگی تھی، میں نے 4 رکعت دے دی ہے، تو 1 رکعت زیادہ ہی تو دے دی ہے نا، کم تو نہیں دی ہے، پھر میری نماز کیوں باطل ہو گئی؟ لیکن کوئی اس بات کو مانے گا نہیں، ہر ایک یہی کہے گا کہ جی ہاں آپ نے زیادہ بھی دے دی ہے تب بھی آپ کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ یہ نماز جیسے بتائی گئی ہے ویسے ہی پڑھنا پڑے گی۔ بالکل زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جیسے زکوٰۃ بتائی گئی ہے ویسے ہی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ہم اپنی طرف سے نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کسی طرح کی کمی کر سکتے ہیں۔ کمی میں تو چلیں لوگ اعتراض کریں گے، مگر اضافہ بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اسی طرح سے انجام دینی پڑتی ہے۔ لہذا وہ ساری چیزیں کہ جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اگر ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو آپ اندازہ کریں گے کہ کسی حدیث میں 4 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، کسی میں 6 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، کسی میں 10 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، بس اس سے زیادہ چیزوں کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ دیں۔ اگر باقاعدہ احادیث میں بتا دیا گیا ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ دیں تو ان سے زیادہ چیزوں پر زکوٰۃ دینا یہ عبادت نہیں کہلائے گی، تو عبادت کے مخالف ہو جائے گا۔ چنانچہ جن چیزوں پر اللہ کے رسول نے کہا ہے فقط ان چیزوں پر زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اور ادا کرنا چاہیے ان چیزوں پر، اور باقی چیزیں ہم فقط یہ فرض کر لیں کہ ان کی بھی مالیت ہوتی ہے اور ان کے بھی ویلیو ہوتی ہے، مانیٹری ویلیو ہوتی ہے اس کی، لہذا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی مالیت ہوتی تھی مگر اللہ کے رسول نے ان کا نام نہیں لیا کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں آیا ہے، اور جب نہیں آیا ہے تو پھر ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فقط انہی چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ رسول کی یہ حدیث معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لغو ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ انہیں رسول نے اگر کسی حدیث میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی حدیث میں 10 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی حدیث میں 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ 4 کا تذکرہ کرنا، 6 کا تذکرہ کرنا، 10 کا تذکرہ کرنا، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کے بارے میں تحقیق کریں کہ ان میں سے کس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر زکوٰۃ سنت ہے یا مستحب ہے، یہ تو ہم تحقیق کر سکتے ہیں۔ مگر ان کے علاوہ باقی چیزوں کا جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، تو اگر ہم فرض کریں ان پر زکوٰۃ دینے بیٹھ جاتے ہیں فقط یہ فرض کرتے ہوئے کہ ان کی بھی مالیت ہوتی ہے لہذا اس پر زکوٰۃ دینا چاہیے، تو رسول نے جو 4 چیزیں یا 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے یہ لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی تو اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرمانا چاہیے کہ کہا کہ جن چیزوں کی مالیت ہوتی ہے سب پر زکوٰۃ ہے، جبکہ ایسی حدیث نہیں ہے۔
کہ جن جن چیزوں کی مالیت سمجھی جاتی ہے ان سب پر زکات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ اگر کسی مقام پر ہم یہ فرض کر لیں کہ جن چیزوں کی بھی مالیت ہوتی ہے ان پر زکات ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس کی مالیت نہیں ہوتی ہے اس پر زکات نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی نکل جائیں گی کہ جس پر زکات آنا چاہیے مگر زکات نہیں آئے گی۔ یعنی فرض کیجئے کہ کسی مقام پر گندم بے تحاشا پیدا ہوتی ہے اور اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، تو ہم کہیں کہ صاحب ان گندم کی کوئی مالیت نہیں ہے، جو اٹھا کے چاہے لے جائے، چاہے اگرچہ ہماری زمین پر یہ گندم ہوگی ہے مگر اس کے باوجود اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے یہاں گندم اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو اس گندم کی کوئی مالیت نہیں رہ گئی، کوئی وقت نہیں رہ گئی، لہٰذا اس پر زکات نہیں ہوگی۔ نتیجہ نکلے گا کہ جس پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ زکات دو، ہم فقط اس کو زکات تو اس لیے نکال دیں گے کہ اس کی مالیت نہیں رہی، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس پر زکات دو، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کی مالیت نہیں رہی۔ اور جس پر اللہ کے رسول نے نہیں کہا اس پر ہم زکات دینے بیٹھ جائیں گے۔ مثلا آج دنیا میں پانی کی بوتلیں جو بک رہی ہیں، پانی کی صورت میں ہم پانی پر زکات دینے بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ سب پانی کی بھی مالیت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ آپ پانی پر زکات دیں۔ تو جس پر زکات دینے کے لیے نہیں کہا گیا ہے اس پر ہم زکات دینے بیٹھ جائیں گے، اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے اس پر زکات نہیں دیں گے۔ اگر ہم یہ کلیہ اپنی طرف سے قائم کر لیں کہ جس کی مالیت ہوتی ہے اس کی زکات دی جاتی ہے اور جس کی مالیت نہیں ہوتی اس کی زکات نہیں دی جاتی، تو بہت ساری چیزیں ایسی آ جائیں گی کہ جس پر اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہم زکات دینے بیٹھ جائیں گے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ان پر زکات دو، ہم ان پر زکات نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ دین کے احکامات اپنی مرضی سے یا اپنی منطق سے نہیں چلتے، باقاعدہ جو کچھ اللہ کے رسول نے احادیث میں بیان کیا ہے یا قرآن کی آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے، فقط وہی چیزیں عبادات کے اعتبار سے واجب یا فرض بنتی ہیں، ورنہ عام چیزیں اپنی منطق کے اعتبار سے نہ ان کو واجب بنا سکتے ہیں نہ ان کو فرض بنا سکتے ہیں۔ یہ دین میں ایک طرح کی مداخلت ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد